کہ بنو قابل پاکستان، امیر جماعت اسلامی پاکستان، انجینئر حافظ نعیم الرحمان۔ حافظ نعیم تو میرے شہر کی جان ہے، محترم ضیاء الدین انصاری جو ہزاروں طلبہ تھے جنہوں نے یہ کورسز مکمل کیے تھے، انہیں ان کی اسناد دیں۔ بہت سارے لوگ جب وہاں پر اپنی سند لینے کے لیے آئے تھے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا، ان نوجوانوں سے، کہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور مجھے تقریباً سب نے یہ کہا کہ الحمدللہ ہم نے سیکھا بھی ہے اور ہم نے کچھ نہ کچھ روزگار بھی اس سے حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، یا کسی نے کہا کہ ہمیں جاب میں اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو یہی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو اپنی اس ملک میں جو حالات ہیں، غریبوں کے لیے تو دروازے انہوں نے بند ہی کر دیے ہیں، مڈل کلاس لوگ بھی اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور ہم یہ نہیں کر رہے کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کو یہاں پر ایک کوئی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ہر نوجوان کو فری ایجوکیشن دیں اور کوالٹی ایجوکیشن دیں۔ یہ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور آئین پر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دو بڑے حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو جتنی زیادہ فیس لے گا وہ بہتر تعلیم دے گا، جو کم فیس لے گا تو وہ اپنا ادارہ کیسے چلائے گا؟ ظاہر ہے اس کی اپنی مشکلات ہیں۔ تو پھر بنیادی طور پر تو یہ کام گورنمنٹ سیکٹر کا ہے، پبلک سیکٹر کا ہے۔ اس میں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کوالٹی ایجوکیشن ہمارے نوجوانوں کو دیں، لیکن بدقسمتی سے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے سر سے اتار رہے ہیں۔ ہم روز اخبار میں اشتہار دیکھ رہے ہیں، آج یہ پروجیکٹ بنا دیا، کل وہ پروجیکٹ بنا دیا، اور ہماری ہی ٹیکسوں کا پیسہ ان اشتہاروں پہ لگ رہا ہے، ٹی وی پہ آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے بھی اب تو ماشاءاللہ اشتہار بننا شروع ہو گئے ہیں، بہت زبردست قسم کی اس میں پرفارمنس بھی ہے بہت سارے لوگوں کی، اور اس کے نتیجے میں یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے۔ اگر بہت کام ہو رہا ہے تو صرف پنجاب میں اس وقت آؤٹ آف اسکول میں آئی ٹی کی ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں، جو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اس کا پر سیمسٹر اتنا مہنگا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ سارے کورسز کرنا یا ڈگری پروگرام میں جانا غریب کو تو بالکل فارغ کر دیا۔ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 40%، 25 کروڑ کی آبادی میں 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ وہ تو اگر فری میں بھی ایجوکیشن ہو تو ان کے لیے مشکل ہے کہ انہیں گھر چلانے کے لیے بچوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوور مڈل کلاس، پھر مڈل کلاس، پھر اپر مڈل کلاس، پھر یہ جو سوشو اکنامک سیکٹرز ہیں، پورے سیگمنٹس ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ایجوکیشن بھی افورڈ نہیں کر سکتے؟ اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر، خاص طور پر وہ آئی ٹی ایجوکیشن جس کو تو اتنا عام کر دینا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت پوٹینشیل کیا ہے؟ پاکستان میں اگر کوئی پوٹینشیل سب سے بڑا ہے تو اس کے یوتھ ہیں، اس کے نوجوان ہیں، اور یہ نوجوان موجود ہوں اور ان کے لیے مواقع نہ پیدا کیے جائیں، جبکہ اس آئی ٹی سیکٹر میں ہم 2 سے 5 سال اگر ان نوجوانوں کو مواقع فراہم کر دیں، ان کی ایجوکیشن ٹوٹل فری کر دیں اور کوالٹی کر دیں، تو یہ 5 سال میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اسے 20 سے 25 بلین ڈالر تک لے جا سکتے ہیں۔ ابھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ صرف 3 بلین ڈالر ہے۔ یہ پوٹینشیل موجود ہے ہمارے پاس اس وقت، لیکن جب آپ مواقع ہی نہیں دیں گے، ایک بڑی آبادی کو محروم کر دیں گے، اس کے بعد کی کیٹیگری بھی مشکل حالات میں پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھائے، اور پھر اس کے بعد جو پڑھ لیں ان کے لیے مواقع موجود نہ ہو، تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں۔ جبکہ اب دنیا جس طرح سے ایک گلوبل ولیج بنی ہے، اس میں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا ہمارے پاس ایچ آر موجود ہو اور وہ ضائع ہو رہا ہو، لہٰذا ہم یہ
آپ سے کہتا ہوں، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے سامنے طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ موجود ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا وعدہ آپ مجھ سے کریں، اس لیے کہ ہم نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے. ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ بہت بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں، بہت آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ہم پاکستان کا فخر اور پاکستان کی شان آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اور آپ میں یہ پوٹینشل موجود ہے. لیکن 2 چیزوں کا آپ مجھ سے کمٹمنٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سب لوگوں کے لیے جو تعلیم سے محروم ہیں، جو طبقاتی نظام تعلیم کے نتیجے میں ان کو یہ اپورچونٹیز نہیں ملی کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکیں، ان کے لیے کہ جن پر تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، آپ ہماری اس تحریک کے ایمبیسڈر بنیں گے اور ان کے لیے آواز بلند کریں گے، ان کے لیے لکھیں گے، ان کے لیے بولیں گے، سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے اور اس نعرے کو گھر گھر تک پہنچائیں گے کہ تعلیم ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے. یہ خیراتی طریقے سے ہمیں تعلیم مت دو، تعلیم ہمارا حق ہے اور اس حق کو ہم حاصل کریں گے اپنے بچوں کے لیے. ہم ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں 1000 طرح کے ٹیکس لگا کے دیتے ہیں. یہ آپ پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پہ یہ غریبوں سے، مڈل کلاس سے، صنعت کاروں سے ٹیکس وصول کر کے تنخواہ داروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. پاکستان میں تنخواہ دار لوگوں نے 243 بلین روپیز کا ٹیکس دیا ہے، بڑے بڑے جاگیرداروں نے 4 ارب روپے بھی نہیں دیے ہیں. یہ حال ہے اس ملک کا. جن کے جو فیصلے کرتے ہیں ہماری تقدیر کے، وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے، اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، آپ لوگ پڑھ کر اس پوری فیلڈ میں جائیں گے، ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور بھاری ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. دیتے کیا ہیں اس کے جواب میں؟ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی آواز بنیں گے جو تعلیم سے محروم ہیں. کوالٹی ایجوکیشن، اور وہ ایجوکیشن جو سب کے لیے ایک جیسی ہو، ایک جیسا معیار، ایک نظام، ایک نصاب، اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحریک ہم قائم کریں، اور اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیں. آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خیر کا کام ہے، یہ پاکستان کو بہت آگے لے جائے گا. ان کی آواز بننا ہے، ان کی سیاسی آواز بننا ہے، اس لیے کہ اصل میں جو اختیارات اور طاقت ہوتی ہے اور وسائل ہوتے ہیں وہ ریاست اور حکومت کے پاس ہوتے ہیں. پارٹیاں تو اپنے حصے کا کام کر سکتی ہیں، NGOs تو چراغ جلا سکتی ہیں صرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ اس ٹیسٹ میں شریک ہیں، اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. تو آپ کامیابی کے بعد اس کا انٹرویو دے کر جب آپ اس کو جوائن کریں گے، تو ایک وعدہ تو میں کرتا ہوں، جتنے لوگ پاس ہوں گے، 10 کیمپس بنانے پڑیں یا 50 کیمپس بنانے پڑیں، سب کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور 100% فری پڑھائیں گے. محنت کریں آپ اور اپنی کلاسز میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کریں. اس کے بعد اگر آپ کسی دوسرے پروگرام میں بھی جائیں گے، دوسرے ٹیسٹ میں آئیں گے، وہ بھی موقع ہم آپ کو دیں گے. 100% فری IT ایجوکیشن ہم لے کر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ پڑھ لیں تو اس میں ایک تو ان سارے ایتھکس کا خیال رکھیں کہ جو کاروباری اعتبار سے بھی کرنے ہوتی ہیں یا اپنے عملی زندگی میں کرنے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بھی کرنے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ بھی اس بنو قابل پروگرام کے ایمبیسڈر بنیں، سفارتکار بنیں، چراغ سے چراغ جلائیں. اس کے لیے فنڈنگ کریں. یہ کسی کے ذات کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پیسے ہیں، پاکستانی قوم کے پیسے ہیں. ایک سے جمع کریں گے، دوسرے پہ لگائیں گے. اور اس طرح اس ایجوکیشن کے اس پورے سیکٹر میں جو ہم نے قدم رکھا ہے، ابھی تو ہم نے یہ کورسز شروع کیے ہیں. ان کورسز میں ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ آن لائن کورسز کرائیں. ہم کرا سکتے ہیں، ابھی بھی لاکھوں اور ملینز میں لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ماڈل بنایا کہ نہیں، فزیکل ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو باقاعدہ کیمپسز میں ایجوکیشن دیں گے، فزیکل ایجوکیشن دیں گے، اور اس کے بعد جب بہت ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا تو آن لائن پہ جائیں گے. تو اس طرح اب آپ یہ کریں گے کہ خود آپ بنو قابل پروجیکٹ کے ایک ایمبیسڈر کے طور پر آج سے ہی کام کرنا شروع کریں، چراغ سے چراغ جلائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں ایک زبردست ریولوشن ہوگا جو ایجوکیشن کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جماعت اسلامی اور الخدمت آپ کے لیے لے کر آ رہی ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی کہ ہم بہت سیاست بھی کرتے ہیں، نعرے بازی بھی کرتے ہیں،
زندہ باد مرد آباد بھی ہوتا ہے, تحریکیں بھی چلتی ہیں, لیکن بہت بدقسمت کی بات ہے کہ عوام کے جو کور ایشوز ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے. عوام کے جو جنوین ایشوز ہیں, بجلی اگر مہنگی ہے تو کسی کا ایجنڈا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آئی پی پیز کے اس دھندے میں سبھی ملوث ہوتے ہیں. نعرے بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب موقع ملتا ہے تو خود لوٹ مار کا ایک پورا کلسٹر بن جاتا ہے لوگوں کا مشتمل. کوئی عام کسان اور مزدور کی بات نہیں کرتا. جس کو گندم کے ریٹ نہیں ملے تو اس کا مستقبل تباہ ہونے لگتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس اتنا بڑا زرعی رقبہ ہے تو وہاں پر ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بنو قابل کا ایک دوسرا فیز ہم یہ شروع کرنے والے ہیں جلدی, کہ ہم اپنی جو زراعت پیشہ لوگ ہیں, کسانوں کے بچے ہیں, ان کو بھی پڑھائیں گے اور ان کو وہ ٹیکنالوجی دیں گے, مائکرو فائننسنگ کریں گے. ٹماٹر پھک رہا ہے اس وقت, موجود فصل زیادہ ہو گئی ہے, پالیسی کوئی نہیں ہے, اس کو پریزرو کرو, پھلوں کو پریزرو کرو, اور بہت ساری پروڈکٹ ڈیولپ کرو, ییلڈ بڑھانے کی کوشش کرو. چھوٹی چھوٹی چیزیں, گائیڈنس ہے, مائکرو فائننسنگ ہے, تو ہمارا پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے. ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور اپنے مزدوروں اور کسانوں کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے, اور وہ نہ صرف زراعت کریں گے بلکہ ویلیو ایڈیشن کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی ہمیں سب کو مل جل کر کرنا ہے. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں پر آپ سے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کورس کرا دیا, بلکہ ہمارے ساتھ انڈسٹری موجود ہے. خالد عثمان صاحب جو اس وقت ہمارے بہت ہی زبردست طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, پاکستان بزنس فورم سے وابستہ ہیں اور اس وقت چیمبر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور انہوں نے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں. میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو. لیکن خالد بھائی صرف خراج تحسین سے کام نہیں چلتا. 10 کیمپس آپ اسپانسر کریں گے کہ نہیں کریں گے بتائیں. یہ خالد عثمان صاحب نے آپ سے کمٹمنٹ کیا ہے. انشاءاللہ 10 کیمپسز آپ لوگوں کے یہ اسپانسر کریں گے, اور اسی طرح ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پروگرام کا حصہ بنیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں سے مایوسی ختم ہو, امید کے چراغ جلائیں. پاکستان میں بہت کچھ ہے. پاکستان میں منرلز ہیں, سمندر ہیں, اس میں دریا ہیں, اس میں پہاڑ ہیں, اس میں گولڈ ہے, اس میں کرومائٹ ہے, اس میں کاپر ہے, اس میں آئل ہے, گیس ہے, اس میں لیلات کھیت ہیں. بہترین ملک ہے ہمارا, لیکن لیڈرشپ کا فقدان ہے. تو ٹیم چاہیے ہمیں, ٹیم, اور اس ٹیم کے لیے انشاءاللہ آپ بھی مددگار ثابت ہوں گے. تو آپ لوگوں کو ہم پڑھائیں گے اور اس کے بعد جابز کے لیے بھی کام کریں گے. صرف کیمپس نہیں, بلکہ ہم نے قابل.جاب کا ایک پورٹل بنایا ہے. پڑھتے جائیے, انڈسٹری سے منسلک ہوتے جائیے. تو اس طرح انشاءاللہ ایک سنکرونائزیشن ہوگی, ایجوکیشن اور آپ کی جو ہے پریکٹیکل جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہے وہ آپ پورا کریں گے. تو اس طرح یہ کام بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنلی بھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ ایسے پورٹلز بنائیں کہ جس میں ایک ریگولیٹری بنا دیں اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ لوگ کام کر سکیں. بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم, بہت کچھ کر رہے ہیں. صرف شہر کراچی میں 50,000 سے زائد لوگ انہوں نے یہ کورسز مکمل کر لیے ہیں, اور آج میں یہاں لاہور میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ ان قریب انشاءاللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انکیوبیشن سینٹر ہم بنانے جا رہے ہیں. دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی, تھوڑے سے عرصے میں مل جائے گا آپ کو. ورک پلیسز ہوں گے, آپ اسٹارٹس اپنے شروع کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, اور آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے. 100% فری آئی ٹی یونیورسٹی الخدمت بنا کے دکھائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. اور ہم پھر حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں فری ایجوکیشن چاہیے, کوالٹی ایجوکیشن چاہیے, اور یکساں ایجوکیشن چاہیے. ایک نظام, ایک نصاب, ایک زبان, ایک جیسی تعلیم سب کو ملنی چاہیے. طبقات میں تقسیم کر کے تم بہت بڑی آبادی سے کو محروم نہیں کر سکتے ہو اس پورے بنیادی حق سے کہ جو ہمارا حق ہے. بہت بہت شکریہ میرے نوجوانوں, اللہ خوش رکھے, آپ کو آباد رکھے, آپ کے نصیب اچھے کرے, آپ کو آگے بڑھائے, آپ کو ترقی دے, آپ پاکستان کے ماتھے کا جھومر بنے. آئے مل کر کام کریں, آگے بڑھیں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حافظ نعیم الرحمان ابھی آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہے تھے کہ لاہور شہر کے اندر بنو قابل کے 10 کیمپسز کھولے جائیں گے, 8
इंक्यूबेटर्स खोले जाएंगे और IT यूनिवर्सिटी 10 से तो शुरू हो रहा है, یہ تو خالد عثمان صاحب نے اسپانسر کر دیے ہیں. میں نے کہا ہے 50 بھی بنانے پڑیں گے تو آپ سے میں یہاں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ 50 بھی بنائیں گے. بس پاس ہو جائیے, انٹرویو دیجئے, پڑھنا شروع کیجئے, بس ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ابھی ایگزام شروع ہوگا. میری تمام انویجیلیٹرز سے گزارش ہے کہ پیپر تقسیم کرنے کی تیاری کریں. باہر گیٹس بند کر دیے جائیں, اب کسی کا داخلہ نہیں ہوگا اندر. جتنے بچے موجود ہیں وہی ٹیسٹ دیں گے. اسٹیج پر موجود تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی میڈیا نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے کچھ انٹرویوز اسٹیج پہ ریکارڈ کرنے ہیں, تو سب ساتھی نیچے تشریف لے جائیں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اور عمیر ادریس صاحب اوپر رہیں گے. جو انویجیلیٹرز ہیں وہ پیپر تقسیم کرنے کی تیاری کریں. والنٹیئرز جگہ بنائیں, جگہ کو خالی چھوڑیں. اس فائل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب آپ اندر آئے ہیں تو یہ آپ کی انٹری سلپ ہے, اور جب آپ باہر جائیں گے تو یہ وہ واحد پروف آپ کے پاس ہے کہ آپ نے یہ پیپر دیا ہے. اس فائل کو آپ سنبھال کے رکھیں گے. اس کے اندر آپ کے لیے کانٹیکٹ نمبرز, اس کے اندر ویب سائٹ, اس کے اندر تمام تفصیلات ہیں جس سے آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے, اور ہم آپ کو جیسے جیسے انٹرویو اور دیگر سٹیپس ہوں گے اس کی ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ فائل ہر بچہ اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا. اور ابھی میری محمود خان صاحب, زبیر صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم سے گزارش ہے کہ ایگزامینیشن پیپر کو تقسیم کیا جائے, اور بچوں سے گزارش ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس پیپر کو حل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.